میری اور اس کی شادی لو میرج تھی، مگر اس کے گھر والوں کو مجھ پر اتنا یقین نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو خوش رکھ پاؤں گا یا ہمیشہ یوں ہی چاہتا رہوں گا۔ اس لیے انہوں نے نکاح کے وقت مجھ سے بیٹی کے نام پر گھر، زیور اور کچھ زمین لگوا لی تھی، تاکہ کل کو اگر میں ان کی بیٹی کو چھوڑ بھی دوں تو ان کی بیٹی کے پاس سر چھپانے کو جگہ ہو اور کمائی کے لیے کچھ نہ کچھ زمین ہو، کیونکہ تب میرے ذہن میں ان کی بیٹی کو چھوڑنے کا خواب خیال بھی نہیں تھا، تو اس لیے میں نے ہر وہ چیز خوشی خوشی اس کے نام لگا دی۔ میری سوچ یہی تھی کہ جو کچھ اس کا تھا وہ میرا بھی تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ اچانک سے میری محبت نفرت میں بدل گئی۔ میری سب تدبیریں مجھ پر ہی الٹ پڑ گئیں۔ میں نے جو ہر چیز بیوی کے نام لگوا دی تھی، اس وقت کو پچھتانے لگا۔ اب اگر میں بیوی کو طلاق دیتا تو میرے ہاتھ سے ہر چیز نکل جاتی جو میں نے اپنی بیوی کے نام لگا رکھی تھی۔ اس لیے مجھے اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ نظر آیا، وہ بھی اس صورت میں کہ میری بیوی کسی نہ کسی طرح مر جائے۔ اب میں اپنی بیوی کو قتل کر کے جیل بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اور میری یہ بھی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی سے جان چھڑوا لوں۔ اس کے لیے مجھے کوئی اور حل نظر نہ آیا تو میں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسے مختلف ذرائع سے اتنی اذیت دی کہ وہ تنگ آ کر موت کو گلے لگا لے، لیکن پھر بھی میں اپنی خواہش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میری بیوی کا نام جویریہ شہباز تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی تھی۔ میں اس سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن اس نے کبھی میری طرف شادی سے پہلے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا گھرانہ چونکہ مالی طور پر بہت مضبوط تھا، جب میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے لیے رشتہ مانگنے چلے گئے۔ جب انہوں نے میری محبوبہ سے میرے متعلق پوچھا تو میری محبوبہ نے کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہ کیا اور اپنی رضا کو والدین کی رضا کے سپرد کر دیا۔ اپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے حسب و نسب کے حساب سے مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ مجھے مل جائے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے انکار کر دیا گیا۔ میں نے والد کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا تو میرے والد میری ضد کے آگے ہار گئے، اور انہوں نے میری محبوبہ کے گھر والوں کو ان کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے پریشرائز کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کروا لی، اور یوں میری محبوبہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اپنی طرف سے اس کے والدین نے خوب تسلی کی کہ ان کی بیٹی کو آنے والے وقت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور تب اپنی محبوبہ کی محبت میں جو چیز بھی اس کے والدین کہتے گئے میں کرتا گیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں میرا یہ عمل میرے لیے کتنا بڑا پچھتاوا بن جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ چند ماہ پہلے میں اور میری بیوی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے میری بیوی کا ایک بازو ضائع ہو گیا۔ جب وہ ایک بازو سے محروم ہو گئی تو نہ صرف اس کا حسن کم پڑ گیا بلکہ وہ گھریلو کام کاج کے قابل بھی نہ رہی۔ گھر میں کام کاج کے لیے ملازمین تو موجود تھے، لیکن بیوی کا صحت مند ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہمارے خاندان میں مختلف پارٹیوں کے موقع پر میاں اور بیوی ایک ساتھ جاتے تھے، اور دونوں کی ایک ساتھ تصویریں بھی وہاں بنوائی جاتی تھی۔ لیکن اب جب میری بیوی ایک بازو سے معذور تھی تو مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ اب میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس بیوی کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ کوئی اور لڑکی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ طلاق کی صورت میں کثیر دولت میرے ہاتھ سے نکل جاتی۔ مجھے اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے اپنی بیوی کو اذیت دینا شروع کر دی۔ اس وقت میری بیوی ہاتھ سے معذور ہو چکی تھی۔ اسے بھی پتا تھا کہ اگر میں یہاں سے نکالی گئی تو میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا گھر بنا رہے، اس لیے وہ میری ساری اذیت سہتی رہی اور گھر چھوڑ کر نہ گئی۔ میں بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اذیت دیتا رہا تاکہ تنگ آ کر وہ خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ لیکن میرے لاکھ اذیت دینے کے باوجود بھی میری بیوی نے خودکشی نہ کی، تو مجبوراً مجھے اس کی جان لینی پڑی۔
میں نے اپنی طرف سے اپنی بیگم کی جان لینے کا جو محفوظ ترین راستہ چنا وہ کچھ یوں تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نشہ آور ادویات پلائیں۔ جب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تو اس کے جسم کو مضبوطی کے ساتھ بستر پر باندھ دیا اور لوہے کی ایک زنجیر کو اس کے جسم اور بازو کے ساتھ لپیٹ کر الیکٹرک تار سے جوڑ دیا اور اسے بجلی سپلائی سے منسلک کر کے کرنٹ چالو کر دیا۔ یوں الیکٹرک کرنٹ لگا کر اس کی جان لے لی۔ اس کی جان لینے کے بعد اس کے جسم کو رسیوں سے آزاد کر دیا، زنجیر کو کھول دیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر الیکٹرک بورڈ کے قریب رکھا اور اس کے پاس الیکٹرک کی ننگی تار رکھ دی تاکہ اوپر سے آنے والے ہر شخص کو یہی لگے کہ یہ کچھ نہ کچھ بجلی کا کام کر رہی تھی اور اسے کرنٹ لگ گیا ہے۔ اس کے بعد خود گھر سے باہر نکل گیا اور جب میری والدہ نے اس کی لاش کو دیکھا تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری والدہ کی آواز سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد مجھے بھی اطلاع دی گئی اور میری بیگم کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ میری بیگم کے گھر والے مجھ پر مشکوک ہو گئے اور انہوں نے پولیس کو بلوا کر مجھ پر شک کا اظہار کر دیا۔ جب لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا تو اس میں سے نشہ آور ادویات پلانے کا انکشاف ہوا۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر کے جب مجھ پر 3rd ڈگری کا ٹارچر کیا تو میں نے اپنا جرم مان لیا اور آج میں جیل میں قید ہوں۔ جیل کے اندر مجھے سب سے گندی ترین کال کوٹری میں رکھا گیا ہے۔ یہاں ہر وقت ایک عجیب سی گھٹن رہتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اس کی جان لی تھی، لیکن آج میری خواہش ہے کہ کاش ایک بار، صرف ایک بار میری بیوی زندہ ہو کر آئے اور میری خیریت پوچھے، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ شروع میں میرے گھر والوں نے کوشش کی کہ میری ضمانت ہو جائے۔ انہوں نے میرے کیس کی پیروی بھی کی، لیکن آخرکار انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت میں اپنے رب کے رحم کے سہارے پر اپنی سزا پوری کر رہا ہوں، لیکن جب میں کسی کو اپنا جرم بتاتا ہوں اور ساتھ بتاتا ہوں کہ میں رب کریم کے سہارے پر ہوں تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تم نے خدا کی مخلوق پر رحم کیا تھا تو خدا تم پر کیسے رحم کرے۔ لوگوں کی یہ بات سن کر میں رو پڑتا ہوں اور خیرت کی بات یہ ہے کہ میرے آنسو پر بھی کسی کو رحم نہیں آتا، مگر میں آپ سب لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ نکاح کرتے ہیں نا، اس سے بنائے ہوئے تعلق کو آپ ساری زندگی نبھانے کا عہد کرتے ہیں، اور زندگی کے کسی بھی موڑ پر کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ یا اس میں سے کوئی ایک بھی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ایک معذور ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں دونوں کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کو چھوڑ دے اور ظلم کے نام پر اس کی سانسیں چھین لے۔ میں نے یہ جرم کیا اور میرا خدا گواہ ہے کہ اگر آج مجھے موقع ملے تو میں ایسا گناہ کبھی بھی نہ کروں، مگر چونکہ میں تو یہ گناہ کر چکا ہوں، لیکن آپ لوگ آج بھی اس گناہ سے پاک ہیں۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ کبھی بھی ایسا ظلم اور گناہ نہ کرنا۔